محبت، ذہانت، کیریئر سب اپنی جگہ، مگر والدین کی فرمانبرداری زندگی میں جو سکون اور خوشیاں دیتی ہے اس کا وقت گزرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ میرے ملنسار خوش مزاج سی تائی امی اپنی بہو کے لیے روایتی ساز ثابت ہوں گی، اور نازک مزاج اکڑ سی پھپھو اپنی بہو کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھیں گی۔ کچھ باتوں کی قسمت پر ہی چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ سب کو میری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں۔ صفا نے BA پاس کر لیا تھا، بس اب اسے میرے شاہ زیب کی دلہن بنا دو۔ پھپھو نے خوشگوار انداز میں امی سے کہا۔ میں اپنے دھیان میں اندر آتے ہوئے دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ ان دونوں نے مجھے نہیں دیکھا، لہٰذا وہی کھڑے ہو کر بات سننے لگی۔ میں صفا کے ابو سے بات کرتی ہوں، پھر جیسے وہ کہیں۔ امی نے ٹالنے والے انداز میں کہا، گو وٹا سٹا ہونے کی وجہ سے وہ بھی پھپھو کی نند تھی اور برابر کی دھونس جما سکتی تھی، مگر عمروں کا فرق اور پھپھو کا مزاج انہیں ہمیشہ زیر رکھتا تھا۔ حد کر دی سیما، سلیم نے بھلا کیا کہنا ہے؟ میں نے تو شاہ زیب کی بچپن سے کہہ رکھا کہ آپ اپنی بھتیجی کو بہو بناؤں گی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کب رشتہ لے کر آؤں؟ اس دن شادی کی تاریخ بھی رکھ دیں گے۔ انہیں فوراً برا لگا، جبھی لہجے میں کرواہٹ کھل گئی۔ ارے ابا، ایسی بات نہیں، شاہ زیب سے بڑھ کر کون ہوگا؟ دراصل بڑی بھابھی کا بھی صفا کے لیے ارادہ ہے۔ امی کی دوگلی بات پر میں حیران رہ گئی۔ نوجوانی کے جذباتیات، مصلحت اور حکمت جیسے الفاظ سے ناشنا تھی۔ درست یا غلط فوری رد عمل میری تسلی کا باعث بنتا تھا۔ لو بھلا، جب معلوم ہے کہ صرف عادل بھائی ہی آپ ہی کو پسند نہیں کرتے بلکہ آپ ہی کا بھی رجحان وہی ہے، تو صاف منع کر دینا چاہیے تھا۔ میں اندر ہی اندر امی کی بات سن کر تلملا گئی، مگر پھپھو کی بات پر مجھے اور بھی غصہ آیا، جو کہہ رہی تھی، پہلا حق تو میرے ہے، مجھے صفا جیسی ہنسنے بولنے والی لڑکیاں پسند ہیں۔ صفا تو بہت سنجیدہ ہے، مگر خیر، پھر ایک دن بھتیجی نے تو میری ہی بہو بنے گی۔ ان کی یوں میرے ذہین فتنے صبا بچوں پر تبصرے اور حتمی رائے سنتے ہوئے اندر ہی اندر کڑکتی ہوئی واپس کمرے میں چلی آئی۔ بھتیجیاں نہ ہوئی پیڑ بکریاں ہوگی۔ ہم تینوں بہنیں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں، مگر اس وقت وہ خالی تھا۔ وہ مشکل BA کی سپلی پاس کر کے آج کل صفا آپی کا مشغلہ کوکنگ تھا۔ طرح طرح کی ترکیبیں آزمانا ان کا مشغلہ تھا۔ وہ اس وقت باورچی خانے میں مصروف تھی۔ صبا بجو کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپی سے سال بھر چھوٹی ہونے کے باوجود دونوں نے ایک ساتھ میٹرک کیا تھا۔ پھر بجو اپنی خوابوں کو پورا کرنے یونیورسٹی تک جا پہنچی اور زیادہ تر یونیورسٹی کی لائبریری میں ہی وقت گزارنے لگی۔ ان کے پاس سائنس کے مضامین تھے، انہیں گولڈ میڈل لینا تھا، ڈاکٹریٹ کرنی تھی، اور اللہ جانے ان کے کیا کیا خواب تھے۔ اس وقت بھی وہ یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی تھی۔ آپی اور بجو سے کافی چھوٹے میں اور اسامہ تھے۔ ہم دونوں جڑواں تھے۔ میٹرک کے بعد اس سال ہی میں نے خوشی خوشی کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ کالج جا کر میری ساری خوشی پر پانی پھر گیا۔ کالج میں بھی اسکول کی طرح اسمبلی ہوتی، یونیفارم کی پابندی تھی اور تمام کلاسز اٹینڈ کرنا لازمی تھا۔ اس لیے آج میں نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر چھٹی کی تھی، اور یہ احتیاط ضرور کی کہ اسامہ کو میری چھٹی کا علم نہ ہو۔ اس کا کالج الگ تھا، وہ پبلک بس سے جاتا تھا تو جلدی نکل جاتا تھا۔ میرے لیے شاہ زیب بھائی کے کہنے پر وین لگوائی گئی تھی۔ شاہ زیب بھائی ہمارے گھریلو معاملات میں بہت دخل دیتے تھے۔ رشتے میں تو وہ ہمارے ماموں کے بیٹے تھے، مگر میٹرک کے بعد ہی ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ اس کی ایک وجہ تو ابو کی نوکری تھی، جس میں دن رات کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں، کچھ امی کے اکیلے پن اور چھوٹے بچوں کا خیال
تو کچھ بڑے شہر میں اچھی تعلیم کا سوچ کر ماموں نے بیٹا بہن کو دے دیا تھا۔ میں پہلی جماعت میں تھی جب وہ ہمارے گھر کا فرد بن گئے اور انہوں نے مجھے اور اسامہ کو پڑھانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ہم دونوں آپس میں اتنا لڑتے تھے کہ آپی اور بجو کے لیے ہمیں پڑھانا تو دور کی بات بلکہ صلاح صفائی سے بٹھانا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے شروع سے ہی ہمیں کچھ ڈانٹ اور کچھ لاڈا سے یوں قابو کیا کہ ہمیں انہیں دل سے بڑا بھائی ماننے لگے۔ یہی رہ کر انہوں نے تعلیم مکمل کی، کیریئر بنایا۔ انہیں اس شہر میں رہتے ہوئے 8-10 سال ہو گئے تھے اور آئندہ بھی یہی رہنا چاہتے تھے۔ اس لیے ماموں نے اپنے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے بعد ہمارے ہی محلے میں ایک مکان خریدا۔ یوں ماموں اور پھپھو بیٹے کے ہمراہ یہیں آباد ہو گئے۔ شاہ زیب بھائی کی رہائش تو بدل گئی مگر وہ آج بھی امی ابو کے لیے بڑے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اب پھپھو نے یہ داماد والا نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ میں کمرے میں اکیلی لیٹے ہی یہی سوچ رہی تھی۔ ابھی پھپھو ہمارے ہی گھر میں تھی سو میں نے دل میں بات دبا لی، لیکن موقع ملتے ہی میں نے اپنا پیٹ بہنوں کے ساتھ ہلکا کیا۔ کیا واقعی دونوں کا رد عمل بے ساختہ تھا؟ آپی کا رونے والا منہ دیکھ کر میں نے مزید کہا، سچی میں نے خود سنا تھا، بلکہ پھپھو تو کہہ رہی تھی کہ صفا ہو یا صبا کسی ایک کو تو میں ضرور اپنی بہو بناؤں گی۔ حد ہو گئی، میں کہاں سے آ گئی؟ میرے پاس ابھی شادی کا بالکل وقت نہیں۔ اپنے نام پر بجو کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ مجھے شاہ زیب بھائی سے شادی نہیں کرنی، پلیز صبا کچھ کرو۔ آپا نے ملشتی انداز میں بچوں کو دیکھا۔ کرنا کیا ہے؟ امی کو بتا دو۔ بجو نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مجھے بھی عادل بھائی اچھے لگتے ہیں۔ تائی اماں بھی خوش مزاج ہیں، پھپھو کی طرح نہیں۔ بے ساختہ اپنی رائے دیتے ہوئے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ عادل بھائی آپی کی پسند ایک کھلا راز تھا۔ میرے منہ سے یہ ذکر بڑی بہنوں کے پسند نہ آیا۔ وہ ہر بات پر مجھے چھوٹی ہو، چھوٹی بہن رہو کہنے کی عادی تھی، اس لیے کچھ بھی کہنے کی بجائے آپی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ انہیں شاید مجھ سے اس بات کی توقع نہ تھی۔ بجو کی گھورتی نظروں سے گھبرا کر میں نے کہا، وہ امی پھپھو کو بتا رہی تھی، تائی اماں کا بھی ارادہ ہے۔ شاید میرا دھماکہ دار خبر مجھے ڈانٹ سے بچا گئی۔ آپی نے خوش ہو کر بجو کا ہاتھ پکڑ کر زور سے ہلایا۔ بس اب تم امی سے بات کرنا، مجھے انہوں نے بات کی ہے تو پہلا حق ان کا ہے، تاکہ امی میری کلاس لیں۔ معاف کر دو بہن، تم لوگوں کے مسئلے ختم نہیں ہوتے، آرام بھی نہیں کرنے دیتے۔ مجھے ابھی اپنا اسائنمنٹ بھی بنانا ہے۔ بجو بیزار ہو گئی، مگر مجھے معلوم تھا آپی انہیں منا لیں گی، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کے بعد میرا پورا دھیان امی کی طرف تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جب بات ہو تو مجھے فوراً معلوم ہو جائے۔ یہ موقع بجو کو رات کو ملا۔ کھانے کے بعد ابو واک کرنے چلے جاتے۔ اسامہ اس وقت ٹیوشن جاتا تھا۔ میں اب بجو سے ہی پڑھ لیتی تھی۔ صرف ریاضی کے لیے اسامہ یا شاہ زیب بھائی سے مدد لینا پڑتی تھی، کیونکہ بچوں نے پری میڈیکل پڑھی تھی اور آپی دانستہ کچن میں مصروف ہو گئی اور بجو اپنی اور امی کی چائے لیے ان کے پاس آ بیٹھی۔ بظاہر میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی مگر میرا پورا دھیان ان کی طرف تھا۔ تائی امی نے عادل بھائی کا رشتہ مانگا ہے، بجو نے تمہید باندھے بغیر امی سے پوچھا۔ امی بری طرح چونکی۔ نہیں تو بس ذکر کیا تھا کہ مجھے عادل کے لیے پسند ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ چھوٹی نے بتایا تھا، اس نے آج آپ کی بات سنی تھی۔ چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے بجو نے سکون سے میری جان نکال دی۔ میں نے گھبرا کر سر اٹھایا تو امی کی نظریں مجھے ہی گھور رہی تھی۔ شرم ہے تمہیں کچھ، اس لیے کالج سے چھٹی کی تھی کہ چھپ کر باتیں سنو؟ ان کی ڈانٹ پر میں نے منا کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں نے تو کام سے آئی تھی، پھپھو خود ہی اتنا زور سے بات کر رہی تھی۔
میں خود کو بہت حاضر جواب، خوش اخلاقی اور پر اعتماد اور نہ جانے کیا کیا سمجھتی تھی، اس لیے کم ہی چپ رہتی تھی۔ امی غصے میں خاموشی سے مجھے گھورنے لگے۔ صفا کا رجحان بھی یہی ہے امی۔ تائی امی کا مزاج بھی پھپھو سے اچھا ہے، آپ ان کو منع کر دیں۔ بچوں نے ان کے سوال کا جواب سنے بغیر مشورہ دیا تو امی کو غصہ آ گیا۔ میں تمہاری ماں ہوں یا تم میری ماں ہو، جو مرضی کروں۔ ابھی جو تائی اچھی لگتی ہے نا، ساس بن گئی تو سارے کس بل نکال دیں گی۔ شکر ہے انہوں نے یہ پوچھنے کا خیال نہیں آیا کہ بچوں کو کہ اس رشتے کا کیسے معلوم ہوا، ورنہ اب کھوری کے بجائے ڈانٹ پڑتی تو بھگتے گی خود ہی۔ کم از کم خواہش تو پوری ہو جائے گی۔ بچوں نے آرام سے کہا، وہ تائی کو بھگتے گی تو تم پھپھو کو بھگت لینا، بھائی کو انکار نہیں کر سکتی میں۔ امی نے صاف کہا اور بچوں کو اسی بات کا ڈر تھا۔ میری شادی کا تو ابھی سوچیے گا بھی مت، چاہے کوئی شاہ زیب آئے یا حاجی۔ 5 سال سے پہلے میں نے کوئی شادی نہیں کرنی، انہوں نے قطعی انکار کر دیا۔ تمہاری پھپھو آسمان سر پر اٹھا لیں گی تو میں ابو یہ سب نہیں سنیں گے، امی نے ڈرایا۔ وہ خود بھی الجھی ہوئی تھی، اس لیے اپنے مزاج کے برعکس غصے میں آ گئی۔ پھپھو کو منع کرنا آسان نہ تھا، اس بات سے بچوں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس وقت تو وہ خاموشی سے وہاں اٹھ گئی، مگر اگلے دن انہوں نے مسئلے کا حل نکال لیا۔ ہم شاہ زیب بھائی سے بات کر لیتے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، اب زبردستی تو شادی نہیں کریں گے نا۔ بچوں نے ہم دونوں کے سامنے تجویز رکھی۔ ان سے بات کیسے کریں گے، کون کرے گا؟ آپی نے سوال اٹھایا۔ بات اپنے گھر میں کریں گے، آج رات کو ہیرا انہیں فون کر کے بلائے گی ریاضی سمجھنے کے۔ ابو اور اسامہ تو ہوں گے نہیں، اس لیے بات تمہیں خود کرنا ہوگی۔ صاف کہہ دینا کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ کو انکار کرنا ہوگا۔ بچوں نے پورا منصوبہ سمجھایا۔ سب کو ہمارے حسب منشا ہو گیا، بلکہ شاہ زیب بھائی کے آنے سے پہلے امی اپنے کمرے میں عشاء کی نماز شروع کر چکی تھی، سو میدان صاف تھا۔ وہ آئے تو میں کتابیں لیے منتظر بیٹھی تھی۔ مرے ہاتھ سے صفحہ پلٹتے ہوئے میں انہیں سوال بتا رہی تھی جب بچوں اور آپی اندر داخل ہوئی۔ آپی اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ بنا سلام کیے کھڑے کھڑے بولنا شروع کر دیا۔ شاہ زیب بھائی، پھپھو نے آپ کا رشتہ دیا ہے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ آپ خود ہی پھپھو کو منع کر دیں، اگر آپ انکار نہیں کیا تو مجھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے جلدی دھمکانے والے انداز میں بات ختم کی اور داد طلب انداز میں ہماری طرف دیکھا، مگر حیرت انگیز طور پر یہ خبر شاہ زیب بھائی کے لیے نئی تھی، نہ ہی وہ آپی کے جاندار اداکاری سے متاثر ہوئے اور انہیں جانے کا موقع دیے بغیر بولے، ٹھیک ہے، پھر میں ماموں جان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی لاڈلی میرے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپی کو ایسے کوڑے جواب کی توقع نہ تھی، اس لیے جب جواب نہ سوجا تو صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پلیز شاہ زیب بھائی، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ مدد نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے التجائیہ انداز پر ہم دونوں بہنوں نے اپنی اکڑی گردنیں نیچے کر لیں۔ چہرے پر دکھی تاثرات لا کر ہم نے باجماعت رونے کی اداکاری کی۔ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں گھورتے ہوئے پوچھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، آپی کے اشارے پر بچوں نے بولنا شروع کیا۔ امی نے بتایا ہے کہ پھپھو نے بچپن میں ہی بھتیجی کو بہو بنانے کا کہہ دیا تھا۔ آپ چونکہ یہاں رہتے تھے تو اس بات کا پہلے ذکر نہیں کیا گیا۔ اب پھپھو باقاعدہ منگنی کی رسم کرنا چاہتی ہیں۔ صفا ایسا بالکل نہیں چاہتی، آپ تو ہمارے اصلے والے بھائی ہیں نا۔ بچوں نے آرام کہانی مکمل سنا دی۔ میں بھائی کے چہرے پر تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ یہ خبر سن کر شاہ زیب بھائی حیرت سے اچھلے، نہ آپی کا انکار سن کر ان کا دل ٹوٹا، بس ہلکی سی ناگواری والے تاثرات کے ساتھ وہ بڑبڑائے تھے، حد کرتی ہیں امی اور پھپھو۔ پھر وہ آپی کی طرف متوجہ ہوئے،
تو آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ مجھ سے شادی پر کیا اعتراض ہے؟ یا شادی ہی نہیں کرنی؟ چاہے کوئی کتنا ہی قریبی یا قابل اعتماد رشتہ ہو، لڑکیوں کو اپنے مسائل ماں سے بیان کرنے چاہیے اور انہیں سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہ نصیحتیں کرتے رہتے تھے اور مجھے ہنسی آنے لگی۔ انہیں ہمارا دادا ابا بننے کا بڑا شوق تھا، اور امی اور دیگر بڑے یعنی کیا سوچ رہے تھے؟ ایسے کھڑوس کے ساتھ اچھا ہی ہے آپ ہی کی شادی نہ ہو۔ عادل بھائی تو بڑے ہنس مکھ ہیں۔ آپ ہی اور ان کے پسند بھی ہم پر ظاہر تھی۔ بس ایک بار یہ مسئلہ ختم ہو، باقاعدہ رشتے آئے تو پھر سب خیر ہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ہمارے خاندان میں رشتے کے لیے واحد قابلیت خاندان کا ہونا تھا۔ خاندان سے باہر رشتوں کا رواج نہ تھا۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تھینکس فار واچنگ the whole story. Please subscribe my channel for more interesting stories and press the bell icon for more updates. Thank you so much.